اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور یوم عاشورہ جسے کہا جاتا ہے 10 محرم الحرام کا روزہ، یہ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنی اسرائیل کی ماتحتی، جو قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو کر فرعون سے نجات پاتی ہے، تو اس نجات کی خوشی میں اس دن ان کو نجات ملی تو وہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی مناسبت سے روزہ رکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ گو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہودیوں کے ساتھ مخالفت کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم اگلی دفعہ 9 کا روزہ رکھیں گے، اور اسی کی مناسبت سے علماء نے یہ اکثریت جو جمہور کا موقف ٹھہرا وہ یہ کہ اب 9 اور 10 کا روزہ جو ہے وہ رکھا جائے، تاکہ سنت پر عمل بھی ہو جائے اور یہودیوں کی مخالفت بھی جو ہے اس پر بھی عمل درآمد ہو جائے۔ اور یہ بات بھی کسی سے پنہا نہیں ہے، میں لب لباب کے طور پہ تمہیدی طور پر یہ گفتگو کر دینا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے۔ یہ بات بھی کسی سے ذی شعور انسان سے پنہا نہیں ہے کہ اس ماہ مبارک کو جو رنگ دے دیا گیا ہے، یقیناً وہ رنگ اسلام کا رنگ نہیں ہے، یقیناً وہ رنگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شرعیت کا، اللہ کے دین کا رنگ نہیں ہے۔ وہ تو انسانوں کی ذاتی عناد، غلو اور دیگر خرافات کا نتیجہ تو ہو سکتا ہے، کسی کی اپنی خواہش اور کسی کی اپنی دل پسندی کا نتیجہ تو ہو سکتا ہے، مگر اس کو دین اسلام نہیں کہا جا سکتا۔ یقیناً اسلام کی واضح تعلیمات ان تمام افعال سے، ان تمام اعمال سے دو ٹوک طور پر ٹکراتی ہیں جو ہم اس ماہ مبارک کے اندر کرتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کو اس سے آگاہی دینی چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں کسی قسم کی ایسی بدعت جو کسی تعزیے سے تعلق رکھتی ہو، جو کسی کھانا تقسیم کرنے سے تعلق رکھتی ہو، جو راستے میں سبیل لگانے سے تعلق رکھتی ہو، یا کسی اور طریقہ سے اس کا اہتمام کرنا، شریعت کے اندر اس کا کوئی اثر موجود نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی انسانی فطرت ہے کہ جب انسان 2 افراد کے مابین تقابل کرنا شروع کر دے تو پھر انسان ایک فرد کے معاملے میں اپنی محبت کو جب بڑھا دے تو گو کہ دوسرے فرد سے اس کی محبت جو ہے وہ قائم رہے، لیکن اس کی محبت کے درجے میں کچھ کمی ضرور آ جاتی۔ جب انسان 2 افراد کے مقابلے میں مقابلہ کرے، ان کے مابین یہ دیکھنا شروع کر دے کہ یہ ایسے اور یہ ایسے، اس نے یہ کیا اور اس نے یہ کیا، اس کے مقابلے میں یہ اس نے کیا، تو پھر یقیناً دل و دماغ کے اندر شیطان ایک کی برتری اور اس کے مقابلے میں دوسرے کو تھوڑا سا کمتر دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ مجھے کسی نبی کے مقابلے میں نہ بڑھاؤ، یعنی یہ کہنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کم ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے زیادہ ہیں،
ان سے بہتر ہیں، افضل ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ گو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تلک الرسل فضلنا، یہ اللہ نے فضیلت رکھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے فضائل، اپنے مناقب بیان کیے ہیں، لیکن ہمیں یہ اجازت نہیں دی کہ ہم نبیوں کے اندر مقابلہ کر کے ایک نبی کو دوسرے نبی کے مقابلے میں کم کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں یہ اختیار نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی کم کوئی زیادہ، یہ اللہ کے ہاں ہے، ہمارے ہاں معاملہ ایسا نہیں۔ ہمارے لیے مقام و مرتبے کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہم تمام رسولوں اور تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ کے مقابلے میں کسی کو کم نہیں کرنے کی کوشش کرتے۔ بعینہ ہی اسی طرح یاد رکھ لیجئے یہ بات، انبیاء کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں صحابہ اکرام کی، تو ہم تمام صحابہ اکرام سے دلی محبت رکھتے ہیں، وہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جانیں نثار کی ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے گھر بار کو چھوڑا ہے۔ جس طرح نبیوں کے معاملے میں ہمیں یہ اجازت نہیں، اسی طرح صحابہ کے معاملے میں بھی ہمیں مقابلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ گو کہ اس پر جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ انبیاء کے بعد افضل ترین ہستی صحابہ اکرام میں، اور صحابہ اکرام بھی اس کو سمجھتے تھے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے، وہ آپ کا مقام ہے جو روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ مگر یہ اجازت ہمیں نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ عمر فاروق کے مقابلے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ بہتر ہے۔ پلڑے میں ایک طرف عمر فاروق کو رکھ دیں اور دوسری طرف ابوبکر، ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کا اپنا شرف ہے۔ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم مقابلہ کریں، ہم ایک کو کم کرنے کی کوشش کریں اور دوسرے کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ تمام صحابہ اکرام سے ہماری محبت ہونی چاہیے، اور ان میں پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ اکرام سے زیادہ الفت کا اظہار کیا ہے، زیادہ محبت برے کلمات کا اظہار کیا ہے۔ عشرہ مبشرہ میں ہے، کوئی خلفاء میں ہے، کوئی آپ کا غار کا ساتھی ہے، کوئی آپ کی امانتوں کو تقسیم کرنے والا ہے، کسی نے آپ کے ساتھ رشتہ داری دامادی کا شرف حاصل کیا ہے، کوئی آپ کا سسر بن گیا ہے۔ یہ تمام رشتہ داریاں اور یہ تمام تعلق داریاں اور قرابت داریاں یقیناً مقام و مرتبے میں فضیلت کا باعث ہے، یقیناً مقام و مرتبے میں فضیلت کا باعث ہیں۔ اور آئیے آج ہم جس کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں، آج ہم جس ہستی کے بارے میں آپ کے سامنے ان کے مناقب اور فضائل کا بیان کرنے جا رہے ہیں، وہ اس کا شکار بنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے۔ اور وہ کس طرح کہ ایک گروہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اتنی محبت کی کہ اس محبت میں نعوذ باللہ انہیں اللہ کا بیٹا ہی بنا ڈالا انہیں، اور دوسری طرف ان کی مخالفت کرنے والوں نے اتنی مخالفت کی کہ مخالفت میں ان کو اپنے تئیں سولی چڑھا دیا۔ یہ ہوا کہ نہیں ہوا تاریخ میں؟ اور یہی کام ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ ایک گروہ جو شیعان علی کے نام سے پیدا ہوا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب اور فضائل اور غلو اور بڑھ جانے میں اتنا بڑھ گئے کہ نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ جانے کیا کچھ بنا دیا۔ اور یہ بات بیان کرنے سے تعلق نہیں رکھتی، آپ کے کانوں میں یہ آوازیں پڑتی ہی رہتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑھاتے غلو کرتے کہاں تک پہنچا دیا۔ اور دوسری طرف ایک گروہ خارجیوں کا گروہ پیدا ہوا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت حتیٰ کہ اتنی مخالفت کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وار کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ لیکن دین جو اعتدال کا دین ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، منہج اہل حدیث کا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم تمام صحابہ سے ان کے مناقب اور ان کے فضائل کے مطابق محبت کرتے ہیں۔
ہماری محبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہے، اور یہ محبت اس درجے کی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کے مطابق، آپ کی حدیث کے مطابق میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ کس طرح حصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مومن، جامع ترمذی کی صحیح حدیث، صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت آئی، صحیح حدیث کے اندر یہ بیان آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اے علی، ہر مومن آپ سے محبت کرے گا اور ہر منافق آپ سے بغض رکھے گا۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے بعد جامع ترمذی کے اندر صحابہ اکرام کا بیان ہے، کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم منافقین کو بغض علی کے ساتھ پہچانا کرتے تھے۔ جس کے دل کے اندر بغض علی ہوتا تھا وہ منافق ہوتا تھا، جس کے دل کے اندر حب علی ہوتی تھی وہ محبت ہوتی، وہ مومن ہوتا تھا جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا تھا۔ اور خطائیں کس سے نہیں ہوتی؟ انبیاء کے علاوہ ہم کسی کو معصوم عن الخطا نہیں سمجھتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں ایک سریہ بھیجا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھما دی، آپ سریہ سے واپس لوٹے۔ ایک آیا، آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے کو پھیر لیا، اس کی بات سننے سے اعراض کیا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لگانا چاہتا تھا۔ دوسرا آیا، اس نے بھی یہی الفاظ کہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں علی نے کیا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ نے اس سے بھی چہرہ مبارک کو پھیر لیا۔ تیسرے شخص نے بھی یہی بات کی، حتیٰ کہ چوتھے نے بھی یہ کہا۔ صحابی کہتے ہیں جو مجلس میں موجود تھے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار کو دیکھا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماذا تريدون من علی جن، ماذا تريدون من علی جن، 3 دفعہ فرمایا، تم کیا چاہتے ہو علی سے، تم کیا چاہتے ہو علی سے، تم کیا چاہتے ہو علی سے۔ علی کی شکایت لگانے والوں سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کی شکایت نہیں سنی اور شکایت لگانے والوں کو کہا، تو پھر یہ بیان سن لو، علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ ہر مومن علی سے محبت کرتا ہے، ہر مومن کا علی دوست ہے۔ وَهُوَ وَلِيٌّ كُلِّ مُؤْمِنٍ، علی رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن کا علی دوست ہے۔ اور پھر دوسری روایت میں اس کو واضح کیا کہ ہر مومن علی سے محبت کرتا ہے اور ہر منافق علی سے بغض رکھتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ مقام و مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں نہ حاصل ہوتا، کیوں نہ حاصل ہوتا کہ تابعداری اور فرما برداری کی بہت سی مثالیں بہت سے صحابہ اکرام سے سن رکھی ہیں، مگر خیبر کی فتح کے بارے میں وہ روایت، اس کے الفاظ کو جب غور سے پڑھیں گے تو ایک نقطے کی طرف اشارہ کر دینا مقصود ہے۔ فاتح خیبر کے نام سے تو آپ نے بارہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی سنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خیبر کا قلعہ فتح نہ ہوتا تھا، آپ نے کہا صبح کو اس کے ہاتھ میں علم تھما دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے خیبر کی فتح رکھی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کہتی ہیں، اپنے ایک فرمان میں وہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے علاوہ عمر کو کبھی یہ شوق پیدا نہیں ہوا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی عہدہ تھمایا جائے۔ وہ ایک رات ایسی تھی جو رات عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ اکرام نے جاگ کر گزاری، اس سوچ اور فکر میں گزاری کہ کاش کہ یہ عہدہ ہمیں مل جائے، کاش کہ یہ منصب ہمارے ہاتھ میں آئے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ فضیلت کس کے حصے میں آئی؟
کہ صبح کو پوچھا علی کہاں ہے رضی اللہ تعالی عنہ، پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ان کے آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے، بلایا گیا، لعاب لگایا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، علی جاؤ خیبر والوں سے جا کر جہاد کرو، خوشخبری میں سنا چکا ہوں اللہ فتح سے ہمکنار کرے گا، ولا یلتفت، اور پلٹ کر نہ دیکھنا یہاں تک کہ اللہ یا تمہیں شہید کر دے یا اللہ تمہیں غازی بنا دے۔ اب ذرا منظر کو دیکھیے، یہ جملے پر غور کیجئے، یہ جملہ کوئی باپ، کوئی استاد، کوئی مالک اپنے ماتحت کو، کوئی جرنیل اپنے سپہ سالار کو کہتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کام دل جمی سے کرنا، پلٹ کرنا دیکھنا جب تک کہ یہ کام نہ ہو جائے۔ کیا معنی؟ کسی اور کام میں نہ لگ جانا جب تک کام نہ ہو جائے، یہی معنی ہے، محاورہ ہے یہ لفظ پلٹ کرنا دیکھنا یہ ایک محاورہ ہے، مگر یوں سمجھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، علی آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم جاری فرمایا ہے اور کہا علی جاؤ اور پلٹ کرنا دیکھنا۔ علی تھوڑی دور گئے ہیں اور ذہن میں خیال آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھ لوں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پر ان سے جنگ کرنی ہے؟ صحابی کہتے ہیں علی رک کر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کس بات پر جنگ کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اسلام کی دعوت دینا، اگر مان جائیں ٹھیک، جزیے کا کہنا، مان جائیں ٹھیک، نہ جزیہ دے تو ان سے جہاد کرنا۔ صحابی کہتے ہیں علی نے سارے سوال پوچھے، نبی نے سارے جواب دیے، علی نے پلٹ کر نہیں دیکھا، پلٹ کر نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ حکم پہلے یہ تھا پلٹ کر نہ دیکھنا یہاں تک کہ فتح ہو جائے۔ پیچھے ہوئے، رک کر سارے سوال پوچھے، سارے جواب ملے، پلٹ کر نہیں دیکھا۔ یہ ہے ادب اور یہ ہے محبت اور یہ ہے عروج محبت کا، اور یہ مقام ملا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور یہی کافی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس جانثار کے لیے، اپنے اس داماد کے لیے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے موسوم ہے، کتنے فکر مند تھے، کتنی محبت تھی، کتنا آپ کی جان کو دھڑکا لگا رہتا تھا کہ جب ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی جنگ پر روانہ کیا، آپ چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے اس وقت تک اپنے پاس نہ بلانا یہاں تک کہ میں علی کو دیکھ نہ لوں، رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت تک اپنے پاس نہ بلانا۔ کیا مانا؟ کہ علی پلٹ آئے میں ایک دفعہ ان کے چہرے کو دیکھ لوں۔ یہ ہے محبت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اور آگے چلتے جائیے، اس سے بھی آگے چلے جائیے کہ غزوہ حنین کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اپنے قریب کیا، قریب کر کے سرگوشی کی یعنی پرسنل گفتگو قریب کیا، اور پھر آپس میں کوئی تیسرا نہیں تھا، آپس میں گفتگو کی۔ صحابہ نے دیکھا، کہنے والوں نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سرگوشی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کے دل میں کوئی وہم نہ آئے کہ یہ سرگوشی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کی، بلکہ یہ سرگوشی اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ یہ سرگوشی
میں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جو علی کو اپنے پاس بلایا اور جو علی سے باتیں کی قربت میں، یہ باتیں میں نے نہیں، یہ باتیں اللہ نے مجھے کہا، اللہ کے حکم سے میں نے کی ہیں۔ یہ مقام ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی جامع ترمذی کی روایت مناقب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حسنین کے نام سے جن کو جانا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے ہاتھوں کو تھاما، اپنے نواسوں کے ہاتھوں کو پکڑا اور کہنے لگے، جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے، جو ان دونوں کے والدین سے محبت کرتا ہے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میری جگہ میں ہوگا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے دو لخت جگر آپ کے بیٹے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے۔ ان سے جو محبت کرے تو ان کی محبت، حضرت علی کی محبت، ان کے بیٹوں کی محبت، یقیناً یہ دل کے اندر بہت راسخ ہونی چاہیے، بہت جگہ ہونی چاہیے اس کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، واقعہ تو آپ نے بارہا سنا۔ امانتوں کے لیے جس کو مقرر کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، کہ امانتوں کے لیے اسی کو مقرر کیا جاتا ہے جس پر بہت اعتماد ہوتا ہے، جسے بہت اپنا سمجھا جاتا ہے۔ مدینہ پہنچے، بھائی چارہ قائم ہو رہا ہے، آپ انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کر رہے ہیں، کیونکہ مہاجرین اپنا گھر بار چھوڑ کر چلے گئے تھے، اپنا گھر بار چھوڑ کر چلے گئے، وہاں گئے، انصار نے گلے سے لگایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا فلانا فلاں کا بھائی، فلانا فلاں کا بھائی، فلانا فلاں کا بھائی۔ حضرت علی پریشانی کے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھائی چارہ قائم کر دیا، مجھے بھول گئے، علی کو بھول گئے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ مجھے کسی کا بھائی قرار نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی آج کے بعد آپ میرے بھائی ہیں، اس بھائی چارے میں اپنا بھائی قرار دے دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور اسی محبت کو اور بڑھاتے چلے گئے۔ اس کو مثال موسیٰ سے جا کر جوڑ دیا، اس کو مثال موسیٰ علیہ السلام سے جا کر جوڑ دیا کہ غزوہ تبوک پر جانے لگے، کہ کسی جنگ میں علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے کمی نہیں دکھائی، جواں مردی سے لڑے ہیں اور اول صفوں میں لڑے ہیں، جنگوں کی ابتدا کی ہے، جنگوں کا آغاز کیا ہے۔ بدر ہوئی، ولید عتبہ اور شیبہ آئے، مبارزت کی، کوئی ہے جو ہمارے مقابلے کے لیے آئے، کہ جنگ کا یہ طریقہ تھا، ایک بڑی جنگ لڑنے سے پہلے لیڈر آتے ادھر سے بھی اور دونوں آپس میں لڑتے۔ 3 انصاری آئے، اس نے کہا نہیں، ٹکر کے دشمن لاؤ، مقابلے والے لاؤ جن سے مقابلہ کرنے کا مزہ تو آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حمزہ، علی، عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم کو کہا ولید، عتبہ اور شیبہ کے مقابلے میں آؤ۔ علی رضی اللہ تعالی اول صفوں میں لڑنے والے، فاتح خیبر، غزوہ تبوک پر ساتھ نہیں لے کر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علی کے دل میں شوق جہاد، شوق شہادت کچھ کم تو نہیں ہے، کہیں کوئی کمی تو نہیں، کہیں کوئی رخنا تو نہیں ہے، پھر یہ کیا ماجرا کہ غزوہ تبوک پر مجھے ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہے؟ مگر جہاں حکم نبی ہو وہاں تابعداری کا عالم یہ ہے، خواہشیں پیچھے رہ جاتی ہیں، تابعداریاں، فرما برداریاں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ کہا علی، کیا آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ آپ کو مدینے میں وہی مقام مل جائے جو موسیٰ کے بعد ہارون علیہ السلام کو ملا تھا؟ فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے،
فرق یہ ہے کہ موسیٰ کے بھائی ہارون نبی تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، مگر جو مقام موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد ہارون علیہ السلام کو ملا تھا، غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے مدینے میں وہ مقام آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ یہ مقام دے کر گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور درویشی کا عالم بھی کوئی سن لے، سادگی کا عالم بھی کوئی سن لے کہ یہ وہی درویش ہیں، یہ وہی سادہ انسان ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی نکاح میں دے دی، ایک کرائے کے مکان پر رہے، اسی کرائے کے مکان میں رخصتی ہوئی، وہ چند ساز و سامان جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ لے کر آئی تھی، اسی ساز و سامان پر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی گزار دی، اور کوئی زیادہ شان و شوکت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی گھر میں تھی اس کو نہیں دے سکے۔ کیوں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اب فراوانی ہونے لگی ہے، کوئی لونڈی عطا کر دیجئے، کام کرنے کے لیے کوئی لونڈی دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس بیٹی کے لیے جو کہ جنت کی عورتوں کی سردار ٹھہری، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے جنت میں ملنے والی عورتوں میں سے ٹھہری، کہا نہیں تمہیں تسبیحات سکھا دیتا ہوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کہ یہ تمہارے لیے اس غلام سے، اس لونڈی سے زیادہ بہتر ہے۔ اس بیٹی نے، صابرہ نے صبر کے ساتھ ساری زندگی درویشی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گزاری، کوئی بڑی شان و شوکت نہیں تھی۔ اور جس وقت نکاح ہوا وہ زرہ بیچ کر نکاح کے معاملے میں حق مہر اور دیگر لوازمات کا اہتمام کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ابتدا پہ بھی ذرا نظر ڈال لیجئے، ابتدا پر بھی ذرا ہم اپنی نگاہوں کو مرکوز کر کے دیکھ لیں کہ ایک 10 سال کا بچہ، اور وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ذوی العشیرہ کی وہ بڑی دعوت جس میں دربان ایک طرف قریش مکہ کے سردار، دوسری طرف رؤساء، ایک طرف امراء، کوئی عہدہ اور کوئی عہدہ رکھنے والا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد اکیلے دائی، اور قریش کا وہ اجتماع، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کے اہتمام کے لیے ذمہ داری لگائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کھا چکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام پیش کی اس بھری مجلس کے اندر، جس میں رؤساء بھی تھے، امراء بھی تھے، سمجھدار اپنے آپ کو سمجھنے والے بھی تھے۔ اس بھری مجلس میں اگر کسی نے اٹھ کر کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں تو وہ 10 سالہ بچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کیا جوش تھا، کیا ہمت تھی، کیا ولولہ تھا دل کے اندر۔ ایک دفعہ نہیں، ایک دفعہ کھڑے ہوئے آپ نے بٹھا دیا، پھر کھڑے ہو گئے، کہا پھر بیٹھ جا۔ تیسری دفعہ بھی اگر کوئی کھڑا ہوا تو وہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت۔ تو پھر وہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے کہ صحابہ کی عظمت کے ہم قائل ہیں، تمام صحابہ سے ہم محبت کرتے ہیں، اور جس کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو وہ مقام و مرتبہ ہم دیتے ہیں۔ جس طرح ابو بکر سے محبت کرتے ہیں، عمر سے محبت کرتے ہیں، عثمان سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان تمام سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، جو اہل بیت ہیں، ان سب سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان سب کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور ان کو معصوم عن الخطا نہیں سمجھتے، لیکن ہم یہ حق نہیں رکھتے کہ جس کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس کے کلیگ سے نہیں سنی، ہم ان کی شکایتیں سناتے پھریں، ہم یہ حق کیسے رکھ سکتے ہیں؟ بات سمجھے؟ کلیگ تھے نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کلیگ تھے، جنگ میں ساتھ تھے، آ کر کوئی بات کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سننا گوارا نہیں کیا۔ ہمیں بھی یہ حق نہیں ہے، ہاں اللہ کے ہاں جس کا جو مقام و مرتبہ جو اتار چڑھاؤ ہے وہ اللہ کے ہاں ہے۔ اور یہ روایات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دیتے ہوئے کہا، علی جہاں بھی رہیں حق آپ کے ساتھ رہے، جہاں بھی رہیں حق آپ کے ساتھ رہے۔ ان کی نیتوں کا خلوص اتنا تھا، ان کے اندر اخلاص اتنا تھا، ان کی قربانیاں اتنی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تم سے راضی ہو گیا اور تم اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔